ڈاکٹر صاحبہ 2026 ریلیشنز ہمارے چائنا، رشیا اور امریکہ ان کے ساتھ کیسے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اگر ہم 2026 کی بات کر رہے ہیں نا تو صرف میرا خیال ہے پاکستان کا پرسپیکٹو سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ گلوبلی جیو پالیٹکس کس طرح چلتی ہے. یعنی رشیا اور چائنا اور امریکہ کا جو تکون ہے اس میں تعلقات کس سے بنتے ہیں، اور پھر اس میں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات کیسے رہیں گے. تو اس وقت جتنی بھی پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں مزید کانفلکٹس کی، فریکچرڈ ورلڈ کی، انہیلڈ ورلڈ کی. اور اب کے جو 2026 میں ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کا بھی جو ٹائٹلنگ آئی ہے وہ ہے اسپرٹ آف دا ڈائلاگ. مطلب ڈائلاگ کی بات تو ہمیشہ سے ہی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ روح پرور ڈائلاگ، ایسے ڈائلاگ جن سے پرابلم سالونگ ہو، مسئلے حل ہوں. بہت لوگوں کا خیال ہے کہ ایکیوٹ کانفرنٹیشن کی طرف شاید امریکہ چائنا کے ساتھ نہ جائے، اور اگر ایکیوٹ کانفرنٹیشن کی طرف چائنا اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوتی تو پاکستان کے لیے جو گڈ اسپیس ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھے ہیں، چائنا سے بھی، اور ان سم ویز رشیا سے بھی. انڈیا بھی یہ کرتا تھا، لیکن انڈیا جو ہیجنگ کرتا تھا اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. پاکستان جو اس وقت ہیجنگ کر رہا ہے اور مڈل پاورز میں اس کا نام اب بہت واضح طور پہ لیا جا رہا ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ آئی، اور پاکستان کو امپورٹنٹ مڈل پاور کے طور پہ کیٹیگرائز کیا گیا. اور آپ سوچیے کہ 3-4 سال پہلے پاکستان کا نام بھی نہیں ڈالا جاتا تھا مڈل پاورز میں. ساؤتھ ایشیا میں وہ انڈیا پر آ کر رک جاتے تھے، پاکستان کا نام بھی نہیں لیتے تھے. تو وہاں سے تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج شفٹ. تو اگر اس تکون کے جو تعلقات ہیں اس میں پاکستان بہترین اسپیس میں ہے، رشیا کے ساتھ بھی گڈ اسپیس میں ہے، چائنا کے ساتھ بھی گڈ اسپیس میں ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی گڈ اسپیس میں ہے. اور اگر آپ خطے کی بات کریں ریجنلی اسپیکنگ تو انڈیا کے ساتھ تو جو صورتحال ہے وہ ہے، انڈیا کو فرسٹریشن بھی ہے، جھونج بھی ہے، لیکن انڈیا کو یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ اٹ ہیز لاسٹ بگ ٹائم ٹو پاکستان آن ویریس فرنٹس. افغانستان کی طرف سے اشاروں میں تبدیلی آئی ہے، وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، سری لنکا کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں. تو ریجنلی بھی اور گلوبلی بھی پاکستان ڈپلومیٹکلی گڈ اسپیس میں. لیکن یہ جو ڈپلومیٹک گڈ اسپیس ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی انلیس ہم اس کو اکانومی کے ساتھ بیک نہ کریں، اور ان جیو پولیٹیکل گیمز کو جیو اکنامک گیمز میں کنورٹ نہ کریں. اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے اس پہ سوال رہے گا. اور بہت زیادہ یہ گڈ اسپیس جو ہے اس کو بہت لوگ ٹرمپ مومنٹ کہتے ہیں. یہ ٹرمپ مومنٹ نہ ہو، کسی ایک انڈیویجول کے مرہون منت نہ ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو بیک کریں اکنامک ویل بینگ سے. منرلائزیشن کی اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحبہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہے امریکن کمپنیز، اور اس وقت کی ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ہے. سو اگر ہم ان کو یہ ایج دے دیں جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اکنامک ایک جوڑ ہونا چاہیے، انٹرسٹ ہونا چاہیے اسٹیٹس میں، تاکہ وہ جو ہے تعلقات جو ہے وہ بڑھ سکے. سو اگر اس میں ہم انہیں فری ہینڈ دے دیں تو there is nothing wrong with it. What do you think? میرا خیال ہے کہ there is nothing wrong in it، لیکن میں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے فری ہینڈ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے. تو فری ہینڈ کی انڈرسٹینڈنگ میں پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے، اور ریکارڈ ایکٹ جیسی بلنڈرز نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ریسورسز ہیں یا جو ہمارے منرلز ہیں وہ ہمارے لیے قرض نہیں بننا چاہیے. تو دیز آر امپورٹنٹ تھنگز. دیکھیے جو ریسورسز ہوتے ہیں نا اس کو یوٹیلیٹی لیول پہ لانا، اور پھر وہ یوٹیلیٹی لیول سے وہ جہاں وہ ہیں اس کے لیے مفاد کا وجہ بنے، یہ پورا سفر ہے، یہ پوری سائنس ہے. تو افریقن ریسورسز کو ریسورس قرض کہتے ہیں. تو پاکستان کے منرلز جو ہیں ان کو اس طور ڈیل کی جائیں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں رہیں. اور اس کو میں ایک اور چیز سے جوڑنا چاہوں گی رام صاحب، دیکھیے یہ جو ہماری انٹرنل پولرائزیشن ہے نا، یہ ہم اچھی چیز کو بھی نہیں ہونے دیتے. کیونکہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ فار ایگزامپل فور گون کنکلوژن ہے کہ شاید PIA کو بیچ ہی دینا چاہیے تھا، کیونکہ کسی حکومت کے بس میں نہیں تھا اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا. ہر سال 600 ارب کا ٹیکہ لگتا تھا یہاں کے ٹیکس پیئر کو. آج آپ نے اس کو بیچا ہے، اس پر بھی سیاست ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ I personally think that we also need، مطلب 2026 میں ہم اس کنسنسس کے ساتھ بھی جائیں کہ
کم از کم اتنا پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو جائے کہ جو کی سمجھیے ہمارے ایشوز ہیں یا ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہاں پہ ایک طور پہ کنسنسس ہو. جس طرح جو ہم انڈیا کی پھینٹی لگاتے ہیں نا تو کنسنسس ہوتا ہے, تو جب ہم پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کریں تو اس پہ بھی کنسنسس ہونا چاہیے. اچھا, ایک جو ہمیں وائٹ ہاؤس سے یا فار دیٹ میٹر لیٹ می پٹ اٹ دس وے ڈی سی سے, واشنگٹن ڈی سی سے جو ہمیں آتی ہیں خبریں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو اس ریجن میں اگر ہم بات کریں یا پاکستان کی بات کریں یا نیبرنگ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں سے ایک فوکس نظر آتا ہے ان کا یہ ہے کہ جناب آپس میں ٹریڈ کی جائے, یعنی کہ انڈیا پاکستان سے ٹریڈ کرے, پاکستان اور یہ سارے جو ممالک ہیں ارد گرد پاکستان کے آپس میں مل کر ٹریڈ کرے, جیسے یورپین یونین کی کنٹریز کرتی ہے, آپس میں 98% ٹریڈ کرتی ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے مشکل سے 2% کرتے ہوں گے. سو آپ کو آئندہ آنے والے سال میں 2026 میں کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ پاکستان کے ارد گرد کی جتنی اسٹیٹس ہیں آپس میں جناب یہاں پہ ٹریڈ شروع کر سکیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم کم از کم فنکشنل ریلیشن شپ پہ آ جائیں تاکہ سپیک کا پوٹینشیل جو ہے وہ انلیش کیا جا سکے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ٹیپ کیا جا سکے. انڈیا کے ساتھ میں ابھی بھی کوئی ایسی پیش رفت نہیں دیکھتی, حالانکہ کچھ بھی خارج الامکان نہیں ہوتا سیاست میں. انڈیا کے ساتھ بھی میں آئی یوز دس ٹرم کے فنکشنل ریلیشن شپ کی بات کرنی چاہیے, نہ اچھے نہ برے, لیکن اس کے لیے اب پاکستان ان انیشیٹوز کو بھی دیکھ رہا ہے جو مائنس انڈیا ہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ کے شو پہ ذکر کیا ہے کہ جو سیکٹا ہے یعنی کہ چائنا, بنگلہ دیش, پاکستان, چائنا, پاکستان, شری لنکا, تو ریجنل انٹیگریشن مائنس انڈیا کی بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. لیکن پاکستان از اوپن بٹ اٹ ٹیکس 2 to tango. اس وقت جو آپ کو انڈیا سے آوازیں آ رہی ہیں وہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان بننے جا رہا ہے. اس قسم کی انسیکیورٹیز آپ کو انڈیا سے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور مودی مزید انسیکیور ہو رہے ہیں کیونکہ کمزور ہوئے ہیں. تو امیڈیٹ فیوچر میں تو میں کوئی اس طرح کی پروگریس نہیں دیکھتی کہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے سنتاس معاہدہ جو ہے وہ اس کو ابائنس میں ڈالا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے ایئر اسپیس بند کی ہوئی ہے. تو ابھی تو گراؤنڈ پہ بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ٹریڈ کی بات کریں. ابھی تو جو کسے کہتے ہیں نا کہ ڈے ٹو ڈے ریلیشن جو ہیں اور اس میں انڈس واٹر ٹریٹی از کرٹیکل, وہی ابائنس میں ہے اور انڈیا وہاں پر ایڈمنٹ ہے. انڈین ایروگنس بھی ہے یا بیوقوفی ہے یا ضد ہے, بہرحال the situation is such, اور اس کی وجہ سے ایئر اسپیسز بھی بند ہیں. آپ کو پتا بنگلہ دیش جو یہ بات ہو رہی ہے چل رہی ہے نیو دہلی میں, اور وہ یہی ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جناب بنگلہ دیش دوبارہ سے پاکستان بننے جا رہا ہے. اس میں یہ لانگ رن میں آپ اسی طرح دیکھتی ہیں سچویشن, اور انڈیا اسی طرح ڈرفٹ اوے ہوتا جائے گا؟ جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں اس کے ارد گرد جو ہیں اسٹیٹس انڈیا کے, وہ سب نالاں ہیں انڈیا سے. سو اسی طرح آپ دیکھتی ہیں 26 میں بھی 2026 میں بھی کہ اسی طرح ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی انڈیا کے لیے ان اسٹیٹس میں بھی؟ جی, میرا خیال ہے کہ انڈیا کی بھی پولرائزیشن ایکوٹ ہے, اور جو فورسز مودی نے انلیش کی ہیں انڈیا میں جس میں سیفرنائزیشن شامل ہے اور ویکننگ آف کانسٹیٹیوشنلزم اور سیکولرزم شامل ہے, اس نے انڈین فیبرک کو ڈسٹروائے کر دیا. یعنی جس سیمنٹ نے انڈیا کو جوڑا ہوا تھا اس سیمنٹ کو مودی کی پالیسیز نے کمزور کیا ہے. اور اوور آل پریڈکشن بھی دنیا میں یہی ہے کہ کانفلکٹ جو ہیں وہ ایگزیبریٹ ہوں گے, بڑھیں گے. تو آپ کو نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کا جو سیز فائر ہے وہ بے معنی ہو گیا ہے, اور اس وقت نیا سوال دنیا کے سامنے یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں اس وقت اتنا تعطل آ گیا ہے کہ جو کبھی پہلے 50-60 سال میں نہیں ہوا تھا. یعنی اس وقت کہتے ہیں لوئسٹ ایٹ پہ ان کے تعلقات, اور پبلک اوپینین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے. دیکھیے لیڈرشپ, وائٹ ہاؤس, یہ سب مینیپولیٹ ہوتا ہے, لیکن جب پبلک اوپینین ٹرن ہوتی ہے امریکہ جیسے ملک میں تو اس کی ریپرکشن بری ہوتی ہیں. اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جو PR ہے ایسا فیلئر ہوا ہے کہ جو اس کا بگیسٹ سپورٹر تھا وہ اس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. 2-4% لوگ ہوں گے جو کہ امریکہ کے اندر اکانومی کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں, سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ان میں جوز جو ہے وہ زیادہ وہی ہیں جو 2-4% ہے. سو آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ جناب ٹھیک ہے پبلک اوپینین آپ نے صحیح کہا, لیکن دین اگین وین اٹ کمز ٹو لائک اکانومی تو وہ بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں 2-4% جوز جو ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے. سو وہ کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہی گزارش کر رہی نا کہ یہ جو ایک مت بلڈ کی ہوئی تھی اسرائیل نے کہ جی ٹیل ویگ دا ڈاگ,
اور جو امریکن بینکنگ سیکٹر ہے, جو فائنینشیل سیکٹر ہے, دا روڈ دیٹ گوز ٹو دا وائٹ ہاؤس از پیوڈ بائی دا جوز میں اندر اس وقت نیتن یاہو کی اور اسرائیلی پالیسیز کی مخالفت ہے. اس وقت اسرائیلی پرائم منسٹر کے گھر کے باہر روز پروٹیسٹ ہوتی ہے. اسرائیلی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم انہیں استثنا نہیں دیں گے, جس کے لیے ٹرمپ نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں استثنا دے دیں ان کے کرپشن چارجز پر. سو آئی تھنک جو ہم عمومی باتوں کے ساتھ چلتے تھے یا جو ہمارے ایکسیپٹڈ ٹروتھ تھے وہ سب چیلنج ہو رہے ہیں, اور یہ بھی 26 کی نئی ریالٹی ہے.